نے زہرا کو حجرے تک پہنچایا. عزیزو پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اب وقت آخر ہے. نہ معلوم یہ جو اتنے دن زندہ رہی اس اذیت کو شہزادی نے کیسے برداشت کیا. میری زبان میں طاقت نہیں ہے جو میں اس اذیت کا تذکرہ کر سکوں جس کو دیکھ کر علی نے چیخ ماری کہ جب غسل دے رہے تھے تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اچانک حجرے کا دروازہ کھلا اور علی بآواز بلند روتے ہوئے باہر نکلے. سلمان نے پوچھا یا علی آپ کو روتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن بآواز بلند آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رو کر کہا ہائے رسول کی بیٹی کی مظلومی. میں نے غسل کی حالت میں ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی. پہلو میں ایسا زخم تھا جس کا شکوہ آج تک سیدہ نے نہیں کیا. غسل دیا علی نے, کفن پہنایا علی نے, بچوں کو بلایا گیا. حسین نے وعدہ لے لیا اماں آج آپ بلائیے گا تو میں آ رہا ہوں لیکن 61 ہجری میں آپ کا لال آواز دے گا چلی آئیے گا. یہ وعدہ تو حسین اور حسین کی ماں کے درمیان ہے. ایک آخری جملہ سن لیجئے مجلس تمام. میں کہتی ہوں ہاتھ جوڑ کر علی مرتضیٰ سے یا علی آپ مشکل کشا ہے. آپ نے زہرا کو غسل بھی دے دیا, آپ نے کفن بھی پہنا دیا, ذرا شام کے قید خانے میں آ جائیے. اسی فاطمہ کی پوتی ایک علی ہے حسین کا بیٹا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں. سید سجاد رو رہے ہیں اے سکینہ تیرا بھائی مجبور ہے تجھے غسل و کفن. الذين ظلموا اياما انقلبوا